वसवसा तो एक तरफ रह गया, अगर वहां शैतान भी आए तो टिक नहीं सकता, तो भाग जाता है, वो तो भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया था, शैतान हुजूर गौस पाक के पास आया था, आता है पर अल्लाह वालों के पास टिकता नहीं, आ जाता है, टिकता नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहाँ भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली? तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए, सजदा करते और क़याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया? ये कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क़याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आज़म ने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहने लगा अब्दुल कादर मैं तेरा रब हूँ। उसके अंदर से आवाज़ आई, मैं तेरा रब हूँ, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़। कई मलंगों को माफ़ नहीं हो गई माज़अल्लाह का बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाज़त है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूँ? तो आप फरमाने लगे पागल, मुझे कैसे पता न चलता? जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ़ नहीं की, उसने अब्दुल कादर को कैसे माफ़ कर दी? जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहाँ तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नफ़ा देगी आपको तहज्जुद भी पढ़े। तो उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया? अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता, हम बाज आ जाते हैं कई दफ़ा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता, वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इंसान, उसके नए से नए रूप होते हैं। उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आज़म फरमाने लगे नए रूप से आए हो? कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे हो नया रूप धार के? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। मेरे भाई, मेरे अजीज तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो, समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है। वसवसा, दो किस्म के मेहमान आते हैं, दो किस्म के मेहमान। एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको। और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे, वो मेहमान जाता है तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है, कई दफ़ा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? जिसका यकीन कामिल हो उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं तो हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज़्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज़्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज़्यादा तवज्जो होने लगी है, बड़ी
लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते हैं। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते हैं, कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए, अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं। लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कितों आ रही बारी दी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को, आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया है मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। जरूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, इनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें हैं, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है, इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया सारा। पूरी मुहिम चली, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह अगर वो उन जैसे अमल न भी करे तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, ईमान की सलामती से जाए अल्लाह उनके साथ ही खड़ा फरमा देगा। सैयदना गौसे आज़म की करामात इतनी मुतवातर के साथ है कि मुल्ला अली कारी फरमाते इतनी तो करामतें सुनी नहीं जितनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी, अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहां दीन की जरूरत होती पहुंचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास क्या कहने लगा, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं
جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا, صبح کہنے لگے نہ جانا, تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا, حضور غوث پاک کے پاس گیا, کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے, سامان میرا پڑا ہے, جاؤں گا نہیں, پیمنٹ نہیں کروں گا, ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا, مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا, تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین, پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا, کہتے میں نے پیمنٹ کی, مال لیا, واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا, رستے میں رات کو ایک جگہ سویا, خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے, انہوں نے پہلے مال لوٹا, پھر مجھے قتل کیا, اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی, خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا, سر پٹ گھوڑے دڑائے, کچھ رات کو کچھ دن کو, سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا, لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا, پریشان تو دیکھ کے مسکرائے, فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے, تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا, حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے, اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے, عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے, عمر بھی لمبی ہو جائے, تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے, موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے. کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا, شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا, اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی. کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے. ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی, وہ کہتے کیا تھے, کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی. آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے. یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں, یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی. او سنگیو, صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے, نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا. یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. اور نہیں جی نہیں, یہ کیسے ہو, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا, 80 گز چوڑا, 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اور میرے غوث پاک جیلانی, یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں, امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح, نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالی. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں. یہ میری بات سمجھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے, تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا, تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں, انہوں نے سبق چھوڑ دیا, استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے. ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے, کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے, کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ.
تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا. جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نا. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے. وہ مچلے بھی وہ روئے بھی وہ قدم بھی چومے. اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا. شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا تھا. بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا وقار دیا. ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا. اللہ نے ان پر فضل فرمایا. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے. خریدے بھی ذرا عربی نسل کے. ترجمہ کرا اج دا کی بندا ہے اس گل دا؟ یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100. بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. 200 مولوی صاحب دا کی کام ہے اینیاں گڈیاں کٹھیاں وہ ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی. یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے. پہلا ہی شکوہ. کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں. اسٹائل بھی یہی ہوتی. غصہ نہ کرنا. ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ. اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا. سوچتے پہلے تو بات ہو گئی. اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں. پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا. جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو اسے ذبح کریں گے اس کا جگر نکالیں گے وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. اس نے کہا میں نہیں ہوں جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی تو اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے ہی نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا میں منت کروں گا میں خدا رسول کے واسطے دوں ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا. اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے تو گیا غوث پاک کے پاس.
اور کہتا ہے سارے راستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا حضور، اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن، سارے راستے تیاری کرتا گیا۔ لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ، اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا، اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا، میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں، فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے، تو روز آیا کر ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا۔ کہنے لگا حضور مرید کر لیں، فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے، تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا۔ اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے، اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں، ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا، ابھی تک یہاں کہانیاں۔ ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے، غریب سے، مجبور سے، گناہ گار سے۔ گناہ گار کے ساتھ آپ کا پیار یہ ہے کہ آپ اسے نیکی کی طرف مائل کر دیں۔ گناہ انسان کو کھا جاتا ہے، گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے، اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کر دی۔ تو یہ ساری تربیت حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ ابن الجوزی اس زمانے کے بزرگ ہوئے تو وہ پڑھایا کرتے تھے، فقہ کے اسباق وہ پڑھاتے تھے۔ غوث اعظم کا ایک مرید ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، تو اکثر نہ وہ کہتے یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش تو بڑا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں نا لوگ، اب کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگ، کہا آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ شاگرد تھا چونکہ، استاد جی کو کیا کہ چپ کر جاتا، دوسرے دن پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، دنیا بڑھ جاتی۔ وہ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا، کہنے لگا استاد جی آپ اس طرح کریں، میرے ساتھ نہ الجھے، میرے ساتھ ہی چلے، چل کے دیکھ لے وہاں ہوتا کیا ہے۔ کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، تو کہتے نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں، میں کیوں جاؤں کہیں، میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں وہ پھر ایک دن کہنے لگے، تو میں نے کہا استاد جی یہاں چلے یا بات نہ کریں، کہنے لگے چل پھر چلتے۔ تو ابن الجوزی چلے، بڑا مشکل ہوتا ہے، انا کے بڑے بت ہوتے ہیں، یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑھ کے آئے، چہرہ چھپا کے آئے، کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، ساری زندگی چودھری صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پڑھے لکھے آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ کیوں کسی کے سامنے جا کے عاجزی سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کہیں سے اپنے حصے کا فیض لے نہیں پاتا، بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو بیچارہ رہ جاتا ہے۔ اس اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، نہیں بیچارے رہ جاتے۔ تو آ گئے، وہ شاگرد بھی ساتھ تھا۔ اب حضرت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے، غوث اعظم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم تشریح کرنی شروع کر دیتے۔ تو قاری صاحب نے تلاوت کی تو غوث اعظم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے، آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے، استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی تو کہنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی۔ 11 تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے۔ جب 12ویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی، 13ویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی، 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے بارے میں نے کہا چپ کر، بیچ میں بولنا، سننے دے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اسے چپ کرا دیا۔ کہتے ہیں 40 تفسیریں حضرت نے بیان کی، سے دوپٹہ اور وہ کپڑا کب سرکہ سمجھ نہیں آئی، کب میرا چہرہ خود بخود کھل گیا، کوئی سمجھ نہ آئی، اتر گیا سارا کچھ۔ فرماتے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پاک کہنے لگے بس سننا، میرا جملہ سننا۔ فرمانے لگے بس بھائی
اب کال ختم، اب حال کی طرف آتے ہیں. اب کال ختم، ظاہری باتیں ختم، اب آؤ حال کی طرف. تو ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا، پگڑی گر گئی، اور میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا. میں نے کہا بابا آج اتنا ہی، آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا، آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور